ایک ایسے وقت میں جب خلیجی ممالک کے بعض دفاعی نظام ایرانی شاہد ڈرونز کو روکنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یوکرینی ڈرون ماہرین اس ہفتے مشرق وسطیٰ پہنچ رہے ہیں تاکہ خلیجی ممالک کو ایران کے میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ یوکرین نے گزشتہ 4 برسوں میں روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کم لاگت والے مگر مؤثر اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی تیار کی ہے۔ اسی بارے میں ہے جیمز لینڈل کی یہ رپورٹ، جسے پیش کر رہے ہیں حسین عسکری۔ اگر آپ خلیج میں ڈرون سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بلٹ کہلاتی ہے، اس کا بالکل صحیح نام رکھا گیا ہے۔ یہ یوکرین کا سب سے نیا اور تیز رفتار انٹرسیپٹر ہے جو روسی حملہ آور ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سستے بھی ہیں اور تباہ کن بھی، اور پائلٹس جانتے ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ میں ہلچل مچانے والے ایرانی شاہد ڈرونز کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے کہ ہمارے پاس یہاں کافی کام ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ دنیا بھر میں پھیل رہی ہے، اور چونکہ ایران روس کا اتحادی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے اپنے انسٹرکٹرز کو بھیج سکتے ہیں جو ہماری طرح کے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ یہاں یہ ٹیکنالوجی نئی ہے، لیکن یہ آئیڈیا پرانا ہے۔ سستا انٹرسیپٹر جو حملے کرنے والے شاہد ڈرونز کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کا احساس تب ہوا جب مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑی اور اب سب یوکرین کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اور یہ ایسے کام کرتے ہیں، خطرے کی نشاندہی کی جاتی ہے، پائلٹ انٹرسیپٹر لانچ کرتے ہیں اور کیمرے کی مدد سے وہ ڈرون سے جا کر ٹکراتا ہے۔ اگرچہ یہ ڈرون پیچیدہ ٹیکنالوجی سے تیار کیے جاتے ہیں اور ہاتھ سے اسمبل کیے جاتے ہیں، لیکن مہنگے میزائلوں اور طیاروں کی برعکس یہ بہت تیزی سے بڑے پیمانے پر تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس فیکٹری میں 3D پرنٹرز 24 گھنٹے پلاسٹک پارٹس بناتے ہیں۔ فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے کہ انہیں تعجب ہے کہ دنیا کو ان کی اہمیت کا اب احساس ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے سرکاری ایجنٹس ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، نہ کہ صرف عرب ممالک جن کو اس وقت ایران سے خطرہ ہے۔ تو ہاں، اس وقت ڈیمانڈ فوری اور بہت زیادہ ہے۔ صدر زیلنسکی اور ان کی کابینہ امریکہ اور گلف ممالک کی ڈرونز کو تباہ کرنے کی مدد کے بدلے اپنے لیے مزید پیٹریوٹ ایئر ڈیفنسز چاہتے ہیں۔ یوکرین کی ٹیم مدد کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اگلے ہفتے جب ہمارے ماہرین وہاں ہوں گے تو وہ صورتحال کا جائزہ لے کر مدد کریں گے۔ وہ وہاں پہنچتے ہی مدد فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خلیجی ممالک کو صرف ڈرونز ہی نہیں بلکہ ان کے استعمال کی تربیت بھی درکار ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ٹریننگ میں وقت لگتا ہے، لیکن یوکرین بہت تیزی سے کام کرنے اور بدلتے حالات کے مطابق ڈھلنے میں ماہر ہے، اور یہی چیز ہم اپنے اتحادیوں کو سکھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز انٹرسیپٹر کا ایئر ڈیفنس میں انضمام ہے، کیونکہ ہمارے اتحادیوں کے لیے یہ نظام نسبتاً نیا ہے۔ یوکرین نے کئی برسوں میں ایک ملٹی لیئر دفاعی نظام تیار کیا ہے، اور ہم یہ چیز دوسرے ممالک کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ ڈرونز بہت جلد یوکرین کے برفیلے میدانوں کے بجائے عرب دنیا کے آسمانوں میں اڑتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مقبوضہ غرب اردن میں یہودی آباد کاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ مختلف حملوں میں تقریباً 2 ہفتوں میں 6 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوڈان کی فوجی حکومت کا امریکہ سے مطالبہ ہے کہ وہ نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز کو دہشت گرد گروہ قرار دے۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ نے ایک روز قبل ہی سوڈانی مسلم بردرہڈ کو یہ کہہ کر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا کہ اسے ایرانی رجیم کی حمایت حاصل ہے۔